अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है और उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो बच्चे जिस तरह अक्सर कॉलेजेस से कर्ज़े हँसना जो है वो अवेलेबल होता है, तो वो कर्ज़े हँसना ले सकते हैं। और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं कॉलेजेस में जो बेसिकली जो है ये ज़कात ही होती है, जो कह लें कि लोग कलेक्ट करके जो है वो डिज़र्व्ड बच्चों को दे रहे होते हैं। तो क्या वो उनको लगता है, क्योंकि ज़कात के मामले में मैंने ये सुना था कि जिनके पास अपना घर हो, अपना घर बेसिकली उनका जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक आबाई घर होता है, इस तरह से घर है और बाकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो क्या वो बच्चे ज़कात के लिए एलिजिबल हैं? ये क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। जी, अगर तो उनके माँ-बाप जो हैं उनके पास 52.5 तोले चाँदी इतना निसाब है, जो ज़ायद है, यानी उनके घर, उनकी रिहाइश जो कुछ जो भी है उनके उनसे ज़ायद है, तो उनके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। ये बिल्कुल एक सीधा-सा उसका जवाब है। दूसरा है, अगर वो गरीब हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आप या कोई भी जो ज़कात देने वाला है, वो उनके माँ-बाप को ज़कात दे देता है कि आप अपने बच्चों को इसमें जो है उनका इंतज़ाम व इंसराम और उनकी पढ़ाई का जो है ख़्याल करें, तो वो ज़कात जो है इसकी इनकी तरफ से उनके माँ-बाप को होगी। जो माँ-बाप आगे खर्च करेंगे ना वो अपनी औलाद पे, वो ज़कात नहीं होगी, वो उनकी जी। मलकियत होगी और वो उस मलकियत से उन पे खर्च करके उनको पढ़ाई करवा सकते हैं, उनकी फ़ीस वग़ैरह अदा कर सकते हैं। सही, यानी सिर्फ़ अपना वो घर होना जो है वो आपको उसको ज़कात में से निकालता नहीं है कि आप ज़कात नहीं ले सकते। जी, घर ये हो सेविंग्स पे है। घर हो लेकिन घर के साथ जो है वो उनके पास नसाब हो साढ़े जी, 52 तोले चाँदी के बराबर, सही। यानी थैंक कोई यू सो नकदी हो मच। या सोना हो या चाँदी जो भी। सही, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर आयशा इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो चीज़ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उस पे ज़कात वैसे नहीं लगती। घर में अगर रह रहे हैं, गाड़ी है, वो ज़कात के ज़ुमरे में नहीं आती। तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, उस पे फिर आप वो निसाब उस पे शामिल करते हैं। तो वो श्योरली अगर वो इस कंडीशन में रह रहे हैं, तो उस पे फिर वो ज़कात उनको दे सकते हैं आप पढ़ाई के पर्पज़ के लिए। में जो सही, थैंक यू चीज़ है सो इसमें ना मच। कि डॉक्टर लिखा इसमें मैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ, पूछना चाहूँगा जो आपने अभी बात की है कि पर्सनल इस्तेमाल में। अब पर्सनल इस्तेमाल में जैसे डॉक्टर सत्तार साहब बात करके गए हैं कि ज़रूरत और लग्ज़री में मैं मेरा सवाल ज़रूरत लग्ज़री है। एक कार है जो आपकी ज़रूरत में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़रूरत मेहरान से भी जैसे डॉक्टर सत्तार कह के गए पूरी हो जाती है। लेकिन कोई एक आदमी है अब उसने प्राडो ली हुई है, 1 करोड़ की प्राडो ले ली है, ठीक है जी? तो जैसे बात का मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्लैक मनी को अवॉइड करने का तरीका था, क्या हम ये यहाँ पे इसमें मेरा ये सवाल ये है कि कैसे क्या ये तो ज़कात अवॉइड करने का कोई तरीका तो नहीं है कि लोग 1 करोड़ की प्राडो ले लें, वो कहे जी मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो पैसे पड़े रहे तो मैं बैंक मुझे ज़कात देनी पड़ेगी, तो मैं 1 करोड़ की प्राडो ले लेता हूँ और अब मुझे जो है ना मेरे इस्तेमाल में आ जाएगी और मुझे ज़कात नहीं देना पड़ेगी। तो जो लग्ज़री में हमने एक चीज़ ले ली है, ज़रूरत से ज़्यादा ले ली है, लेकिन है हमारे इस्तेमाल में ही और महँगी बहुत ज़्यादा है, कीमती है, उस पे ज़कात है कि नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिपीट थोड़ा मोर प्रिसाइज़ करूँगा, एक ही गाड़ी है लेकिन प्राडो है 1 करोड़ की है, ज़कात देनी है उस पे, नहीं देनी है? जी, कारिश फॉरम आंसर। जी, इन्होंने जो सवाल पूछा है पहले तो मैं जो चीज़ है वो यही है कि ज़रूरत के तहत ही जितनी उनकी ज़रूरत पूरी हो सके उसके मुताबिक ही वो जो अपनी चीज़ लेना चाहे ले लें। अगर अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है, क्योंकि प्राडो जो है वो गरीब तो नहीं ले सकता, वो वही लेगा जिसके पास कोई 4-5 करोड़ रुपए हैं। गरीब बंदा जो है वो तो नहीं ले सकता। तो वो अगर उसके पास इतना सरमाया है तो वो ज़कात भी उसी हिसाब से देगा ना, जो दूसरे उसके अकाउंट्स में पैसे हैं, जो भी है, तो उसी हिसाब से उसने सवारी ली है। तो वो जो सवारी उसके इस्तेमाल में है यानी 6-7 करोड़ का मालिक है, 1 करोड़ की उसने प्राडो ली है, वो जो बाकी 4-5 करोड़ हैं उसके अंदर से वो ज़कात निकाल रहा है। तो लिहाज़ा ये उसके पर्सनल इस्तेमाल में आ गई, अल्लाह ताला ने उसको एक नेमत दी है,
یعنی جس طرح کہ حضرت عثمان غنی، یعنی مالدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. جو دولت بھی ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت میں سے ہوتی ہے اس وقت جب یہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق خرچ ہو. اگر یہی دولت برائی کے لیے خرچ ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اب یہ آپ کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے اور یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو اس لیے جو غریب ہے وہ تو میرے خیال سے پراڈو کی طرف نہیں جائے گا. تو جو امیر ہے وہ پراڈو لے رہا ہے تو اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے گا، تو لہذا یہ اس کے استعمال کی چیز ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر آصف، کوئی بھی بندہ پراڈو اس لیے نہیں لے گا کہ وہ زکوٰۃ کی بچت کرے، تو اس کا پٹرول اس کو اتنا دینا پڑے گا جو زکوٰۃ سے زیادہ ہی ہوگا. ایک کوشچن ہے. نہیں، میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو میں نے ظاہری بات ہے، میں اگر برا سوال تھا تو معذرت کیجیے. نہیں، اچھا ویسے میں کیا ہے بات آپ کر رہا نے، ہوں. آپ نہیں نے نہیں، اچھا کیا ہے، کوشچن آپ نے اچھا اچھا تھا. کیا ہے، کوشچن آپ نے اچھا کیا ہے اور اس کے مطابق جو جواب ہے وہ ریزنیبل جواب تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت اچھا کوشچن کیا. ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی میں. پراڈو بڑی سستی لا دیتی ہے. ڈاکٹر اسلام نے بھی ریز ہینڈ کیا ہے، ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کوشچن. جی ڈاکٹر اسلام پلیز. جی نہیں، ڈاکٹر ثنا پوچھنا چاہ رہی ہیں، ان سے بعد میں پوچھنا. ہاں جی، بس ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، ایک اور تھوڑا سا وومنلی ٹائپ ہے. ہم آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو یا فیمیلز کو شوق ہوتا ہے گولڈ وغیرہ کا، تو جیسے آپ نے بتا دیا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی پر ہوتا ہے زکوٰۃ. تو اب جیسے اگر آپ بائی کرتے کوئی گولڈ، تو اگر آپ پہن رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہن رہے ہیں گولڈ اس پر نہیں ہوتا اور جو رکھا ہوا گولڈ ہے اس پر ہوتا ہے. اب یہ ہمیں تو، میں تو خیر سب پورے پہ ہی دے دیتی ہوں، ایسے اتنا ہے نہیں، لیکن جو بھی ہے، لیکن پھر بھی مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا پہننے والے گولڈ پر نہیں ہوتا اور کیا جو رکھا ہوا ہے 1 سال تک اس پر ہوگا؟ مطلب اس کے بارے میں کچھ کنفیوژن ہے تو اگر کلیئر کر دیں تو. تھینک یو. جی اچھا سوال پوچھا ہے جی آپ نے. یہ جو سونا جو ہے وہ ہر وقت تو کوئی نہیں پہن کے رکھتا، تو وہ اتارتے بھی ہیں، اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں. کسی فنکشن پہ جانا ہو تو اس وقت ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں تو فنکشن میں بھی شاید جو ہے آرٹیفیشلی پہن کے جائیں گے جس طرح کے حالات ہیں یہاں پہ. تو باہر کا نہیں مجھے معاملات پتہ، واللہ عالم. تو وہ جو سونا ہے وہ پہنا ہوا سونا یا رکھا ہوا سونا جو بھی ہے وہ سارے پورے سونے کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آئے گی. اگر اس کے اوپر 1 سال کا وقت گزر گیا ہے تو آپ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، اگر یعنی 7.5 تولہ سونا سے زائد ہے نصاب، تو وہ پہنچ رہا ہے تو پھر اس نصاب کے اعتبار سے اس میں زکوٰۃ نکلے گی. اگر وہ کم ہے 2 تولے 3 تولے 4 تولے، تو پھر وہ جو نقدی ہے وہ سارا مال مشترکہ جتنا ہے اس کے اوپر 52.5 تولے چاندی کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر اسلام آپ کائنڈلی سوال کو کر لیں اپنا. جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی ڈسکشن تھی. تھینک یو شفیق الرحمان اور ڈاکٹر توفیق صاحب. تو 1-2 چیزیں تھی جو میرے ذہن میں آئیں آپ کی باتیں سنتے ہوئے ماشاءاللہ. ایک تو پہلی بات تھی کہ آصف بھائی نے ابھی ایک سوال کیا پراڈو والا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو چیٹ کر سکتے ہیں، اللہ میاں کو نہیں کر سکتے. اگر تو نیت ہی یہ ہے کہ اس لیے کرنا ہے کہ میں بچ جاؤں گا تو ٹھیک ہے، ٹیکس والوں کو تو جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ میاں کو تو نہیں کچھ کر سکتے نا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ توفیق صاحب نے جیسے کہا کہ اپنے آپ کو سکیڑ لیں، تو بڑی اچھی مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، میں نے کہا شیئر کر لوں. 1 سال پہلے ایک دوست سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ فلاں بھی فلاں چیز لے لی ہے، فلاں بھی لے لی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یار دیکھو، اپنا کام اگر چل رہا ہے ویسے ہی تو چکی کے اندر ہاتھ ضرور دینا ہے. جب اللہ تمہیں بچا رہا ہے، ایک یہ جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے سود سے یا باقی چیزوں سے، جب تمہارا کام اللہ ویسے چلا رہا ہے تو تم جان بوجھ کے چکی میں ہاتھ دو اور پھر یہ سوچو وہ کسے کا نہیں. تو اللہ اگر ہمارا کام ویسے ہی چلا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ویسے ہی تھوڑے سے سکیڑ لیں اپنے آپ کو، اللہ آسانی کر دے گا. ہونا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، اور ایک وقت ہے، وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ہمیں نہ ملنا ہے اور نہ کسی کو ملا ہے آج تک. تو تھوڑا سا آرام سے چلیں گے، ملنا وہی ہے، تھوڑا سا آرام سے چل جائیں گے یا تھوڑا سا تیزی سے چلیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اللہ کو خوش کر لیں. تو اللہ پاک خوش رکھیں سب کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا یا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تھینک یو.
میں ایک اور سوال میرا ہے، اگر کسی اور کا نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے مورگیج پہ کہہ دیا جی وہ تو ہے کہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، مشکل جانا فتویٰ اور نہیں لینا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب مورگیج پہ کوئی نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، اور نہیں لے رہے، تو اب ظاہری بات ہے اسے کیش چاہیے، اور گھر بہت مہنگے ہیں، پاکستان میں بھی اگر لینا ہے تو مہنگے ہیں گھر، علاقے کے حساب سے کیش جوڑنا پڑے گا، اور وہ سیونگ سے مطلب محنت مشقت کر کے جو فیملی والا آدمی ہے اس سے تو بڑی مشکل سے کچھ جو ہے وہ ماہانہ کچھ بچائے گا، اور وہ کیش میں گھر خریدنے کے لیے پیسے جوڑے گا، تو وہ جو پیسے جوڑ رہا ہے گھر خریدنے کے لیے اپنے استعمال کے لیے فیوچر میں اپنے گھر فیملی کے لیے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اس کوشچن کو میں تھوڑا سا ڈاکٹر آصف نے بڑا ایک ٹیکنیکل ویلڈ کوشچن اٹھایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر گھر لینا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے اگر آپ پیسے جوڑنا شروع کریں تو کتنے سال لگ جائیں گے آپ کو اس لمٹ تک پہنچتے ہوئے کہ آپ گھر لے لیں. تو جب یہ پیسے آپ جوڑ رہے ہیں ایک ایک یورو کر کے، تو اور ذہن میں نیت یہ ہے کہ میں نے گھر لینا ہے، تو جو کہ بڑی مشکل سے میرا ادھر تک پہنچے گی لمٹ، تو وہ جتنی بن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ یہ آپ کا کوشچن ڈاکٹر آصف؟ جی بالکل یہی ہے کہ جناب نا فار ایگزامپل میں پیسے جوڑ رہا ہوں، میرے ذہن میں ہے کہ میں جو ہے نا وہ مجھے ہو گئے 5 سال جوڑتے ہوئے ہو گئے ہیں، میرے پاس جناب 5 سال میں فار ایگزامپل 50 لاکھ جڑ گیا ہے، لیکن ابھی مجھے 50 لاکھ اور بھی جوڑنا ہے کچھ گھر سے چھوٹا سا گھر خریدنے کے لیے بھی، تو جو 50 لاکھ میں نے 5 سال میں جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اس نیت سے کہ اس پیسے سے میں نے گھر خریدنا ہے، ان 50 لاکھ پہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ جی وہ جو جی آپ نے پیسے جو ہیں رکھے ہوئے ہیں نیت ہے، لیکن نیت کے ساتھ ابھی وہ پیسے اپنی جگہ پر پہنچے نہیں، یعنی وہ اس میعاد اور اس لمٹ تک پہنچے نہیں ہیں، یعنی 1 کروڑ روپے کا گھر ہے اور آپ 50 لاکھ روپے آپ نے جمع کیا ہے، تو وہ آپ کے پاس بچت ہے، سرمایہ ہے، آپ کا مائنڈ چینج بھی ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد اس لمٹ تک جو ہے آپ نہیں پہنچے، تو ہو سکتا ہے آپ کل کو کوئی اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں، تو لہذا وہ آپ کے پاس جمع شدہ پیسے ہیں، ابھی وہ اپنی اس جگہ پہ اس گھر پہ آپ کی رہائش کے خرچ نہیں ہوئے، تو لہذا اس ضمن میں آپ ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے. تو آپ اس کو جو مجھے سمجھ آیا کہ میں اس کو تھوڑی اور کلیئرفیکیشن اس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نیت سے جوڑ رہے ہیں اور حالات سے جوڑ رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل حالات دوسرے ہیں کہ واقعی وہ خریدنے کی سچویشن تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ واقعی خریدے گا، تو اس حالت میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر نہیں خریدے گا تب اس کو جو جمع شدہ پونجی ہے اس پہ دینی ہے، لیکن اگر وہ واقعی خریدے گا تو اس صورت میں بھی کیا ہے سچویشن ہے؟ نہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے بات طے کر دی ہے کسی بندے کے ساتھ نا، کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ کو اس کے ساتھ قیمت فائنل ہو گئی ہے، اور آپ اس کو پیسے جو ہیں وہ کچھ تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہے ہیں، اور وہ گھر آپ کی ملکیت میں ہے، اس کی رجسٹری یا جو بھی کچھ کاغذات ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہیں اب، تو اب ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اگر آپ ابھی ارادہ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے ہوں گے اور میں آگے گھر لوں گا، تو یہ یعنی پکی اور پوری بات نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کل کو آپ کا ارادہ بدل جائے، تو جب بھی آپ کا ارادہ بدلے گا تو پھر اس وقت اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو پچھلا بھی حساب کر کے جب اس کا ارادہ کیا تھا نا وہ ساری نکال کے دینی ہے آپ نے زکوٰۃ. تو اس لیے وہ پیسے اپنے محل اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے، وہ آپ نے گھر ابھی خریدا نہیں ہے، تو جتنے وہ پیسے آپ کے پاس محفوظ ہیں وہ سیونگ کے طور پہ محفوظ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور معاملہ ہو جائے، آپ کو وہ پیسے لگانے پڑ جائیں، تو اس لیے وہ سیونگ کے طور پر آپ کے پاس محفوظ ہیں، تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ دیں گے سال گزرنے کے بعد. لیکن اس میں ایک کوشچن یہ بھی ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہے، ایک پلاٹ ہے جی جو آپ نے ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ میں اس کے اوپر گھر بناؤں گا اپنے رہنے جی کے لیے، یا اس گھر کو اس پلاٹ کو بیچ کے جو بھی پیسہ آئے گا اس سے میں پاکستان میں یا آئرلینڈ میں کہیں بھی بیچ کے تو وہاں پہ گھر خریدوں گا، تو وہ جو پلاٹ ہے پیسہ نہیں ہے ابھی آپ کے پاس، وہ پلاٹ کے اوپر وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں رکھا ہوا، اپنے ریزیڈینشیل
पर्पस के लिए रखा हुआ है, उस पे ज़कात बनती है कि नहीं बनती? हाँ जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं वही बता रहा हूँ कि वो आपकी मलकियत में है और आपने उसमें इरादा किया हुआ है कि आप उसके ऊपर घर बनाएंगे। आपने उसको उस पर्पस के लिए नहीं लिया कि सरमाए के लिए कि मुझे कल इसका नफा मिलेगा, तो इसके ऊपर रिहाइश के घर के ऊपर ज़कात नहीं है। अगर फर्ज महल आपने घर बनाया ही नहीं है और आपका अचानक इरादा बदल गया है और इरादा बदलने के बाद आपको उसके पैसे कुछ मिल रहे हैं ज्यादा ना, कि यानी 30 लाख का है तो आपको 50 लाख मिल रहे हैं, अब आपने घर का इरादा तुर्क कर दिया है कि चलो मैं इसको बेच को पैसे तो लूँ ना नफे के, तो वहाँ ज़कात जो है वो आ वो जाएगी देनी फौरन। पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर नईम आप इसको वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह, ये बड़ा माशाल्लाह। तो जी अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो वो रिटर्न भेज दे तो हम कारी साहब से मंगवा लेंगे उसका जवाब इंशाल्लाह। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू कारी शिफा रहमान एंड डॉक्टर तौफीक, वो तो चले गए हैं, तो आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम दिया और लोगों के जो क्वेश्चन थे और ज़कात के बारे में जो क्वेरीज थी वो भी आंसर की। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर उन्होंने बताया था कि अपने आप को अपनी ज़रूरियात को कम करें, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ, अपना घर, यानी आपने घर खरीदना भी है, अगर आप 2 कमरे का घर अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, 3 कमरे का अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द बिग हाउस। और अगर आप डबलिन में भी ले सकते हैं, पेरिफेरी में ले लें, जो भी आप ज़रूरत के हिसाब से आप पूरा करें। उसमें ये होगी आपको सहूलत भी रहेगी कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा लोन का, या खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आपकी फैमिली भी उसमें मुश्किल में नहीं आएगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ज़ाहिर पूरा कुरान शरीफ तो नहीं पढ़ सकते तर्जुमे के साथ, तो उसके लिए यानी अगर आप सूरत अल असर पढ़ें और उसके तर्जुमे को आप सामने रखें, तो उसमें अल्लाह ताला कहता है कि ज़माने की कसम है कि कोई भी बंदा जो है वो खसारे में नहीं है, कि नोबडी इज़ लूज़र। तो आप कहते हैं कि मैं ये जॉब नहीं है, घर नहीं है, कोई भी लूज़र नहीं है माँ सिवाय उन लोगों के जो ज़ाहिर है ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं और दूसरे लोगों को हक की तलकीन का मतलब है आप लोगों को बताएं कि ये सही है, ये गलत है, इस तरह करें। और उसके बाद सब्र की तलकीन करते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ आपको वेल नहीं हुई या आप कुछ नहीं कर सके और अपने आप को हल्कान नहीं करें, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो, तो पेशेंस जो है वो आपके लिए है और अल्लाह ताला उसका अजर, ये 4 चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो इसका मतलब हम कामयाब हैं। इसमें कहीं कोई मकान का जिक्र नहीं है, पैसे का जिक्र नहीं है, हमारी डिग्री का जिक्र नहीं है, सिर्फ ये है कि हम ईमान लाएं, नेक अमल करें और हक बात की तलकीन करें और सब्र की तलकीन करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश जी रखे। जी, और आपने बहुत अच्छी बात की है और इसमें मैं इख्तितामी चंद अल्फाज जो है वो जो है अदा करना चाहता हूँ और उसमें थोड़ी सी मैं आपकी बात में रोशनी डालूंगा। तो कुरान मजीद में 2 लोगों का तज़किरा हुआ है दूसरे पारे के अंदर, 2 किस्म के लोग, और वो लोग में एक जो है कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, कि बाज़ लोग वो हैं लोगों में से जो अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह दुनिया दुनिया चाहिए, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, घर हो, गाड़ियाँ हों और हटो बच्चों की आवाज़ आए, जहाँ जाऊँ लोग देखें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इसे महरूम नहीं करते। मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा, जो दुनिया की खेती का इरादा करता है हम उसकी खेती को बढ़ाते हैं, उसकी फसल जो है वो बढ़ती है। और वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, हमने उसके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं रखा हुआ, दुनिया में दे दिया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब बंदा जन्नत में जाएगा तो वहाँ ये आरजू करेगा कि काश मैं दुनिया में जब था तो मुझे इतना कुछ मुयस्सर होता जिसका मुझे मेरा गुजारा हो जाता दुनिया में, मुझे यहाँ पे सब कुछ मिलता आके। और फरमाया दूसरे लोग जो ईमान वाले हैं वो क्या करते हैं, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, और फिर फरमाया वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब ये ईमान वाले हैं, देखें दुनिया भी मांग रहे हैं
یا اللہ دنیا بھی دے لیکن خوبصورت اور اچھی دنیا جو تیرے ذکر سے غافل نہ کرے، کہیں دائرہ اسلام سے دور نہ لے جائے. جس طرح کہ ایک شخص ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی دعا کریں مجھے اللہ مال دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش میں پڑ جاؤ گے، نہیں نہیں میرے لیے آپ دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ اس کی وادیاں ریوڑ سے بھر گئیں. اور کیا ہوا، پہلے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، نمازیں بھی چھوٹ گئیں. پھر آہستہ آہستہ اور اس میں ترقی ہوئی تو جمعوں پہ آتا تھا، وہ جمعے بھی چھوڑ دیے. پھر جمعے جو ہے وہ اور ترقی ہوئی تو وہ پھر عید پہ آتا تھا، عیدیں بھی چھوڑ دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو بھیجا صحابہ کو زکوٰۃ لینے کے لیے، تو اس نے آگے سے زکوٰۃ نہ دی اور جو ہے مختلف حربے اور ہیلے بہانے کیے. تو بعد میں جب اسے شرمندگی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی. آپ نے کہا لے جاؤ. حضرت عمر فاروق کے دور میں لے کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے نہیں قبول کی تو میں کیوں قبول کروں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نہیں قبول کی. تو یہ آزمائش ہے. تو ایمان والے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خوبصورت دنیا دے، رہنا بھی ہے نا دنیا میں، بچے ہیں، ان کا روزگار ہے، ان کا آپ نے انتظام و انسلام کرنا ہے، یہ آپ کے جو ہے ذمے ہے. اور وہ صرف اتنی دعا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں فی الآخرت حسنہ، یا اللہ دنیا خوبصورت ہو، ایسی دنیا جس کے ساتھ آخرت بھی خوبصورت ہو جائے. یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق خرچ ہو جہاں جہاں حکم دیا گیا ہے. وقنا عذاب النار، اور جس چیز کے لیے انسان دنیا میں آئے ہے اور اس کی آزمائش ہے مال اور اولاد میں، اللہ وہ آگے جو جا کے آگ ہے عذاب کا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دیجئے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ خیر الامور اوسطها، بہترین معاملات یہی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر میانہ روی اختیار کی جائے، نہ حد سے بڑھا جائے اور نہ حد سے نیچے آیا جائے. اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا، دین والوں کا، اور کوئی آپ کے جہاں کوئی محلے دار غریب ہیں ان کا ضرور آپ جو ہے اس کے اندر خیال رکھیں، دیکھیں. اور ایک آپ کا جو آپ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہ ہم قرآن مجید تو پورا نہیں پڑھ سکتے، تو ایک آپ نے صورت بڑی اچھی آپ نے ڈیفائن کی. تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگیاں دی ہیں اور آپ اس وقت ایک بڑے منصب پہ فائز ہیں اور یعنی ڈاکٹر ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس کلام کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا تو سمجھے. تو جب آپ قرآن مجید کا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بوڑھے وہ بھی قرآن کے حافظ تھے، بچے بھی حافظ تھے. تو حافظ بننا وہ بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن حافظ بننے کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو زندگیاں اس وقت دی ہوئی ہیں، وقت دیا ہوا ہے، حافظہ دیا ہوا ہے، اور کسی نعمت کی اللہ نے کمی نہیں دی. تو یہ ارادہ کریں کہ ضرور قرآن سیکھیں، اس میں کچھ ٹائم نکالیں. اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ نکال لیتے ہیں اللہ کے قرآن کے لیے کہ میں اس قرآن کو سمجھوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزاروں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دیں گے. اور یہ قرآن حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن خیر ان کا کنیکشن ختم ہو گیا. تو قاری اشفاق جی ہم جی اپنی بات جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور وہ آخری بات یہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ نے حکم دیا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اللہ کے ہاں، اور اسے اللہ کے ہاں وہ جہاں ہیبت ناک منظر، ماں باپ اولاد سب ہر چیز چھوڑ جائے گی کہ نیکی نہ مانگ لے، تو یہ وہاں سفارش کرے گا. تو اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. یہ ڈاکٹر لقاء الرحمان صاحب ہیں، یہ کوئی ایسا گروپ ارینج کریں جس کے اندر ترجمے کی کلاس ہو. اگر اس کے اندر پڑھ کے ترجمہ جو ہے وہ اس کی مختصر سی 5 منٹ کی تشریح وہ بھیج دی جائے اس گروپ کے اندر، اور جو جتنے احباب ہیں وہ جب فارغ ہوں اپنی جاب سے کچھ 10 منٹ نکال کے تو وہ ضرور سنیں اور سیکھیں، اور جو ہے
کوئی پوچھنا چاہیں تو ان میں پوچھے، تو انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد آپ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے قرآن جو ہے سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دیں۔ اور میں اپنے تمام جو احباب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے وقت نکالا اور بڑے اہم جو مسئلے ہیں ان پر گفتگو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ جی بہت شکریہ قاری شفا رحمان صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزا دے۔ اب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسٹر نعمان نبی صاحب جنہوں نے انیشیٹو لیا اس سیشن کو آرگنائز کرنے کا، اور ڈاکٹر لکھا رحمان اور ڈاکٹر معظم، ڈاکٹر ثنا آصف اور ان سب لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے اور ہمیں اجر دے اس چیز کا۔ آمین۔